کوثر کیا ہے تو بس سادہ لفظوں میں سن لیجئے. کثیر بھی کوثر سے نکلا ہے, اکثر بھی کوثر سے نکلا ہے, کثار بھی کوثر سے نکلا ہے. تو جو چیزیں نکلی ہیں جہاں سے نکلے اس کو مصدر بولتے ہیں. آپ نے اردو سنا ہوگا مصدر جامع مشتق جو ہوتا ہے, آپ کو مجھے سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. مصدر کس کو بولتے ہیں؟ جہاں سے الفاظ نکلتے ہیں, جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں اس کو مصدر بولتے ہیں. تو کوثر مصدر ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے زیادہ دیا, اسے زیادہ دیا, اسے زیادہ دیا. کہا جہاں سے یہ زیادہ نکلتا ہے وہ اعطینا بھی اعطینا, اس کے معنی بھی دے رہا. لیکن یہاں میرے رب نے یہ نہیں کہا میں نے تم کو اعطینا تے کے ساتھ نہیں بولا, اعطینا بولا. اب آپ غور کریں گے, پڑھیں گے مولانا کیا معنی ہے, تو سنو لوگوں, آتائنا کے معنی بھی دینا, اعطینا کے بھی معنی دینا. لیکن آتائنا تے کے ساتھ آتائنا کے معنی دینا, لیکن مالک نہیں, صرف دینا. آتائنا میں نے تم کو دیا لیکن مالک نہیں بنایا. لیکن جب اعطینا کہیں گے عربی لغت کے مطابق, جب اعطینا حمزہ عین اور تا کے ساتھ, اس کا معنی دینا بھی اور دے کے اس دیے ہوئے کا مالک بھی بنا دینا. اب لوگوں بات میں یہاں تک پہنچا رہا تھا. اللہ کہتا میں نے نبی کو درجوں بلند کیا. اب یہاں حد مقرر نہیں کیا کہ بلند یہاں کتنی ہوئی, کتنے درجات مصطفیٰ بلند ہوئے, کتنے درجات مصطفیٰ کی فضیلتیں بلند ہوئی. یہ بیان نہیں ہے, بس درجات بیان ہے. اب بتا کس کی مجال ہے یہ درجات حد مقرر کرے کہ کتنا ہے؟ ہے کوئی قلم, کوئی کاغذ, کوئی تقریر, کوئی مقرر, کوئی مفتی, کوئی محقق, کوئی محدث, کوئی امام, کوئی خطیب, کوئی زبان, کوئی ترازو, کوئی ناپ دنیا میں ہے جو یہ بیان کرے یہ رب نے کہ جو درجات کہا یہ کتنا ہے؟ ارے لوگوں, جب دینے والا ہی معین نہیں کرتا ہے, مقرر نہیں کرتا ہے, حد معین نہیں کرتا, تو بندوں کی کیا مجال ہے حد معین کرے کہ اتنا ہے اتنا نہیں ہے. اللہ نے وہ مقرر نہیں کیا, بس رب نے کہا میں نے درجوں بلند کیا. لیکن ایک نکتہ وہ باقی رہ گیا. دوسری بات یہ بھی بیان نہیں کہ کس کو درجوں بلند کیا. آپ توجہ سے بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, کسی کو ہم نے درجوں, بولیے کسی کو ہم نے, کسی کو یہ کون ہے, یہ کسی کو کون ہے؟ اللہ نے یہ نہیں بتایا کون ہے. میں نے کہا مولا جب موسیٰ کو دیا وہ بھی بولا, جب موسیٰ کی فضیلت بیان کی وہ بھی کلیم اللہ کے نام سے یاد کر لیا. جب عیسیٰ کو دیا, مریم کے بیٹے کو دیا, وہ بھی نام لے کے بیان کیا. لیکن یہ بیچ والا کون ہے, یہ بیچ والا کون ہے؟ تو جواب یہی ملتا ہے, یہ دیکھ لو یہ ہے گا کون کہ میں نے درجوں بلند کر لیا, حدوں کے بغیر ہی درجے بلند کر لیے. اے مولا پھر ہے کون کیسے پتا چلے گا کہ ہے کون؟ تو بس اللہ کہتا ہے اسی لیے اس کا نام میں نے مقرر متعین نہیں کیا. اے مولا کیوں نہیں مقرر ہوا؟ تو بس یہی جواب دیا علماء کرام نے. فرماتے ہیں جب تم کسی نبی کی فضیلتیں بیان کرو گے کرتے رہو گے, جہاں سے اس نبی کی فضیلتوں کا اینڈ ہو جائے گا وہاں سے اس کی ابتدا ہو جائے گی. جہاں تم کمالات کسی کی بیان کرنے لگو گے, کرتے جب کمالات اینڈ تک پہنچاؤ گے, اب آگے کوئی آپ کے ذہن میں باقی نہیں رہنا چاہیے
اب جو آگے جب آپ کے کمالات کسی کے بیان کر رہے ہیں، ان کمالات کا جہاں پہ اختتام ہوگا وہاں سے جس کی ابتدا ہوگی اسی کا نام محمد ہے۔ اسی لیے نام نہیں لیا، بس سمجھو جہاں فضیلتوں کا اینڈ ہوگا، پوری کائنات میں جن کو جو فضیلتیں ملی ہیں ان فضیلتوں کا جہاں سے اختتام ہوگا وہاں سے جس کی ابتدا ہوگی وہی محمد ہے، وہی رفع درجات ہو۔ اس لیے اس کا نام بھی نہیں لیا، حد بھی مقرر نہیں کیا۔ کہا جہاں حد ختم، جہاں اوروں کی حد ختم وہاں محمد کی حد شروع، جہاں اوروں کی فضیلت ختم وہاں مصطفیٰ کی فضیلت کی شروعات، جہاں اوروں کے کمالات اینڈ ہو جائیں گے وہاں جس کے ابتدا ہو جائیں گے اسی کا نام رفع بعدہم درجات۔ اسی لیے معراج کی رات میں جب جبریل امین سدرہ تلک چلے، شاعر نے کیا خوب کہا، صدر جبریل امین سدرہ تلک جا کے تھم گئے، سدرہ سے آگے دیکھئے شاہ امم گئے، پہنچے جہاں نبی، بولو بیداری کی ساتھ بولو، پہنچے جہاں نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، جہاں اوروں کے جمال کی حد ختم وہاں مصطفیٰ کے جمال کی ابتدا۔ بولتے رہے محمد سے سبحان اللہ۔ جہاں اوروں کی عزتوں کا اینڈ وہاں مصطفیٰ کے عزت کی شروعات، جہاں اوروں کی بلندیوں کی حد ختم وہاں مصطفیٰ کے بلندیوں کا آغاز، جہاں اوروں کے کمالات، جمالات، انعامات، عنایات جہاں ختم وہاں مصطفیٰ کی شروعات ہو جاتی ہے۔ جب جبریل امین سدرہ تلک جا کے تھم گئے اور حضور سے کہنے لگے، حضور بس، میرے آقا نے فرمایا رکے کیوں؟ جبریل رکے کیوں؟ کہا بس آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ جبریل کیا بات ہے، کیوں نہیں بڑھو گے؟ کہا میرے حبیب بس میری انتہا ختم۔ میرے نبی نے یاد دلایا، بولا دیوانہ بولا، میرے نبی نے یاد دلایا، او جبریل کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب تم میرے خلیل اللہ، میرے بابا خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا گیا، تجھے یاد ہے تم خلیل اللہ کے سامنے گئے تھے، او خلیل اپنے جلیل کو اگر کچھ کہنا تو کہہ دو، میں تیرا یہ پیغام، میں تیری یہ التجا وہاں لے جاؤں گا جہاں کوئی نہیں جا پاتا ہے۔ ہاں جناب میں نے کہہ دیا تھا، کہا بس یہی تک لانا تھا، کہا بس حضور یہی تک لانا تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا جبریل اب تو بول، ارے دیوانو سبحان اللہ اونچی بولو، کہا جبریل اب تو بول، کیا تجھے جلیل کو کچھ کہنا ہے؟ بتا، تم نے تو میرے خلیل سے کہا تھا کہ میں وہاں پہنچوں گا جہاں کوئی نہیں پہنچے گا، لیکن وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہاں سے جبریل کی حد ختم، لیکن سنو جہاں سے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کی رفعت بلندیوں کی حد ختم، وہاں سے مصطفیٰ کی شروعات۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ
جزاک اللہ ماشاءاللہ تو فرمایا جبریل اب بول تجھے کچھ کہنا ہے؟ کہا میرے حبیب کیا بات؟ کہا سن جہاں تیرے سفر کا اختتام ہے اب میرا اصل سفر یہاں سے شروع اب میرا اصل سفر یہیں سے شروع لیکن لوگوں اب خود غور کرو یہ آگے والا سفر کیا ہوگا؟ زمین پہ چلے تو بشر تھے ٹھیک، اوپر گئے تو جبریل کے ساتھ تھے، آسمانوں پہ گئے تو مان لیا بشریت کے لباس میں تھے۔ اب جب نوری فرشتے کا سفر کا اختتام ہو گیا، آگے سید الملائکہ جبریل بھی نہیں جا پا رہے۔ اب جواب دے دو لوگوں، آگے مصطفیٰ کس لباس میں گئے؟ بولو کس لباس میں گئے؟ اب ادھر سے ہمارے احباب نے کہا نوری لباس میں، صحیح بات ہے، لیکن اب یہ بھی بتانا پڑے گا یہ والا نور کیا تھا؟ ارے جبریل بھی تو نور تھے، بولو 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 دیوانہ بولو محمد، جبریل کیا تھے؟ نور تھے، لیکن یہ نور آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، یہ بھی نور وہ بھی نور، لیکن یہ والا نور جو نور ہی نور ہے، سارے فرشت ملائکہ کا سردار ہے، یہ کہتے ہیں ابھی بس میری حدیں ختم ہو گئی ہیں لوگوں، یہ بھی نور۔ اب بتا آگے کیا گیا؟ بشر کی رٹ لگانے والوں، یہیں سے مصطفیٰ کو دیکھنا پڑے گا، ہے کیا؟ یہیں سے ڈاکٹر اقبال کے اس شعر کو ماننا پڑے گا، محمد سر وحدت ہے، محمد سر وحدت ہے، رمز اس کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ یہیں سے اعلیٰ حضرت نے بھی کہہ دیا، محدث بریلوی امام احمد رضا عاشق رسول نے بھی یہی بولا، مفکر محدث فقیہ محقق کیا کہہ دیا؟ یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے، سدرہ والے مانے جبریل امین، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، اللہ اللہ یہی بولے۔ اپنی نظر سے رسول کو مت دیکھو، یہی بڑا دھوکہ ہے۔ اگر آپ نے یہ غلطی کی کہ حضور کو اپنی نظر سے دیکھنا شروع کر لیا، برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہاں سیدنا صدیق اکبر، یہ میرے مصطفیٰ کے سب سے زیادہ قریب رہنے والے یار ہیں، ان سے بھی میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر لا یعرف حقیقتی سوى اللہ، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور یہ دو ورکی مولوی دوسرے دن تیسرے دن ممبر پہ آ کے حضور کا وزن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم حضور کی عظمتیں بیان کریں تو شرک کے فتوے لگا دیتا ہے۔ ارے نادان، کس مصطفیٰ کو تو تولتا ہے؟ رب بغیر تولے دے رہا ہے، رب بغیر حد کے دے رہا ہے، اور تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے بھی حضور کو تولنا شروع کر دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق سے کہا جا رہا ہے لا یعرف حقیقتی سوى اللہ، میری اصلی حقیقت رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عشق محبت، عشق محبت، اللہ حضرت، اللہ حضرت۔
جبریل امین سے میرے نبی نے فرمایا بول کیا کچھ تو بتا تیرے رب کو کچھ اگر کہنا ہے۔ اب جب حضور کا مقام یہاں پہ رب جبریل نے دیکھ لیا، بس یہ بات میں پہلے عرض کرنا چاہتا تھا، اب بتائیں یہاں سے حضور کس لباس میں گئے؟ اب یہ تو ہم ڈیفائن کر نہیں سکتے، یہ تو ہم بول ہی نہیں سکتے کہ حضور آگے کیا تھے، لیکن کشمیری لوگ بہت سارے بیٹھے ہیں، ایک شعر ان کے لیے عرض کروں۔ احدث احمدش چمیمش فرق، احدث احمدش چمیمش فرق، یہ بات یاد رکھ لینا ہم نبی کو خدا نہیں مانتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم نبی کو احمد ہی مانتے ہیں، بندہ ہی مانتے ہیں، لیکن یاد رکھو احدث احمدس چمیمش فرق، یتن تھاوت خلل یقین اس میں، احد اور احمد میں میم ہی کا فرق ہے، یقین میں کوئی خلل مت آنے دینا، احد اور احمد میں میم کا فرق ہے، فرق تو ہے نا، بولیے احساس نہیں نا کہ ہم نے محمد کو احمد کو احد بنا دیا، فرق تو رکھ لیا۔ شاعر بھی بڑے ہوشیار کہا فرق ہے میم کا، اور یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ کہتے مولانا بڑا فرق یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا میم کے معنی مخلوق، میم کے معنی مخلوق، اللہ خالق ہے، محمد مخلوق ہے، تو خالق مخلوق نہیں، مخلوق خالق نہیں، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، تو نبی بندہ ہے، اللہ خالق ہے، نبی عابد ہے، اللہ معبود ہے، نبی ساجد ہے، اللہ مسجود ہے، فرق تو یہی ہے، احدث احمدس چمیمش فرق، یتن تھابت خلل یقین اس میں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اللہ براقص پیرس در میدان افلاک، کرت کیا شسوری یا محمد، اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لوگوں میں عرض کر رہا تھا، میرے نبی نے جبرائیل امین سے کہا بولو، اور جبریل تیرے سفر کے حدیں موقع ختم ہو گئی، اب بتا تیرے رب کو تجھے اگر کچھ کہنا ہے، اب میں وہاں پہنچوں گا جہاں تم بھی نہیں پہنچو گے، اب میری پہنچ وہاں تک ہے جہاں تو جبریل امین نے کچھ نہیں مانگا، کہا بس حضور ایک التجا ہے، اب مجھے پتا چلا کہ تم کیا ہو، تیری امت کیا ہے، بس میری ایک درخواست اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، اے جبریل کیا؟ کہا بس التجا قبول کروا لیجئے، جب تیری امت پل صراط پر گزرے گی، بس میری یہ التجا ہے کہ میں تیری امتیوں کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاؤں، انہی پر وہ چلے گی۔ مقدر والو اللہ کا شکر کرو، ہم آخری نبی کے امتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہہ دیا، او جبریل کوئی بات نہیں ہے، یہ تیری التجا قبول ہو گئی، تیری التجا قبول ہو گئی، تیری درخواست قبول ہو گئی، کوئی بات نہیں، تو پر بچھا دینا، تیری دعا قبول ہو گئی، تیری درخواست قبول ہو گئی، میری امت جب پل صراط پار کرے گی تو تو پر بریلی کے تاجدار نے التجا کی، تاجدار بریلی نے التجا کی، پل سے اتارو راہ کو خبر نہ ہو، اے میرے نبی جبریل پر
پر بچھائے کوئی بات نہیں، انہوں نے درخواست کی ہے، ان کی التجا قبول بھی ہو گئی ہے، وہ پل صراط پہ پر بچھائیں گی، امت چلے گی۔ لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے نبی، مجھ جیسا گنہگار کو جب تجھ جیسا آقا ہوگا تو میرے حبیب مجھے پل صراط سے ایسے گزار دینا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ تو لوگوں ورفع بعضهم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کسی کا درجوں بلند کر لیا ہے۔ اب درجوں کیا ہے؟ جہاں سب درجے ختم وہاں نبی کے درجے شروع، جہاں کمالات کا اینڈ وہاں مصطفیٰ کا کمال شروع، جہاں جمال کا اختتام وہاں جمال مصطفیٰ کا ابتدا، جہاں اوروں کی فضیلتوں کا اختتام ہے وہاں فضیلت مصطفیٰ کی شروعات ہے۔ معراج بھی تو اسی لیے کرائی گئی، معراج کی جو بہت ساری حکمتیں لکھی گئی ہیں، ایک خاص حکمت یہ بھی لکھ دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو نبیوں کے اعلیٰ بنایا، فرشتوں سے اعلیٰ بنایا۔ آج کی رات نبی کی افضلیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے میرے رسول کو معراج پہ بلایا، او میرے نبی آجا، آج تیری افضلیت کا مظاہرہ کروانا ہے، آج تجھے نبیوں کا امام بننا ہے، آج تجھے فرشتوں کی بھی امامت کرنی ہے۔ افضلیت دکھانی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اور سب کو الگ الگ دیا وہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کو تنہا عطا کیا۔ سارے نبیوں کو جو جو الگ الگ ملا وہ تنہا مصطفیٰ کو ملا۔ بلکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا ما اوتیا نبی بمعجزت فضیلت الا لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم مثلها او اعظم منها، جو کچھ کسی بھی نبی کو الگ سے ملا اس کی مثل ہمارے نبی کو ملا، بلکہ او اعظم منها، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ ملا ہے۔ جلدی سے سماعت کر لیجیے۔ حضرت آدم کو اللہ نے ایک بڑی فضیلت دی، ان کو سجدہ کروایا۔ بولیے، حضرت آدم کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کروایا۔ اب میرے مصطفیٰ کو کیا دیا؟ آدم کو سجدہ کروایا۔ اللہ نے کہا حبیب سن، تم کو درود کی نعمت عطا فرمائی۔ اونچا اونچا پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دیا۔ حضرت آدم کو فضیلت ملی ہے، لیکن میں نے کہہ دیا جو اوروں کو انفرادی ملا، اجتماعی مصطفیٰ کو سب ملا ہے، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ ملا ہے۔ اب سوال یہ ہے حضرت آدم کو سجدہ کروایا لیکن مصطفیٰ کو کیا ملا؟ تو فرماتے مصطفیٰ کو درود ملا، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں یہ دو وجہوں سے اس فضیلت سے بہت اعلیٰ ہے۔ جو فضیلت سجدے کی شکل میں حضرت آدم کو ملی، اس فضیلت سے دو وجہوں کی وجہ سے اعلیٰ ہے۔ نمبر ایک، حضرت آدم کو جو سجدہ ہوا ایک بار ہوا پھر ختم ہوا۔ حضرت آدم کو جو سجدہ کیا گیا ایک بار کیا پھر ختم، پھر آگے نہیں۔ لیکن مصطفیٰ کو بولیے محمد، آقا کو درود جو ملا نا ایک بار بھی، ان کو سجدہ ہوا ایک بار ہوا پھر کبھی نہیں ہوا، لیکن مصطفیٰ کو درود ملا اور بلا ناگا ملا، صبح قیامت تک درود چلتا رہے گا۔ ایک وجہ یہ ہے
آدم کے سجدے پر مصطفیٰ کے درود کو فضیلت اس لیے ہے، ان کو ایک بار سجدہ ہوا، مصطفیٰ کو جو درود ملا ہے فضیلت، یہ کبھی ختم ہونے والی نعمت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، حضرت آدم کو جو سجدہ کیا وہ صرف ملائکہ نے کیا۔ حضرت آدم کو جو فضیلت ملی سجدے کی صورت میں، وہ ملائکوں نے صرف فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن میرے مصطفیٰ کو جو درود ملا صرف فرشتوں نے نہیں، اللہ بھی، فرشتے بھی، سارے مومنین بھی درود پڑھتے رہتے ہیں۔ فضیلتیں تو بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن جلدی سے اشارہ دے رہا ہوں، جو کچھ اوروں کو الگ الگ سے ملا، ہمارے نبی کو تنہا ملا۔ خلیل اللہ کو اللہ نے اس پر آگ گلزار کر دی، حضرت خلیل اللہ پر نار نمرود گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، لیکن میرے مصطفیٰ کے چہرے سے لگنے والی رومال، بولو بولو دیوانہ بولو محبت سے۔ حضرت انس بن مالک کے گھر مہمان آتے ہیں، دسترخوان بچھایا گیا، فرمایا رومال بھی لیا، اس کو لایا گیا تو دیکھا وہ سفید رومال تھوڑی میلی ہو گئی، اس پر میل لگ گئی، فرمایا اس کو دل کے لا، گئے تو آئے، کچھ ٹائم نہیں لگا نہ دلنے میں سکھانے میں، کچھ ادھر سے گئے ادھر سے واپس۔ مہمان حیران ہو گئے، جناب یہ رومال کے اندر سے دھلی کہاں سے سکھائی اتنی جلدی میں؟ کہاں نہ دھلتے ہیں نہ سکھاتے ہیں۔ کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا جب بھی اس پر میل لگتی ہے آگ میں ڈالتے ہیں۔ کہا یہ تو آج تک سنا ہی نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ کوئی اور معاملہ نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے۔ لوگوں نے کہا نہ آگ کا کام ہے تو کپڑے کو جلانا ہے، یہ جلدی نہیں۔ کہا کپڑا جلنا ہے، اس کی فطرت وہی ہے، لیکن یہ کپڑا نہیں ہے وہ، اس کو میرے مصطفیٰ نے ایک بار چہرہ صاف کر لیا، تب سے جب میل لگتی ہے آگ میں ڈالتے ہیں، میل جلتی ہے، رومال صاف ہو جاتا ہے۔ دیوانوں میرے نبی سے جڑو، ایسے جڑو کہ آقا کا گدا ہو، اے جہنم تو بھی سن لے۔ عظمت رسول، فضیلت رسول بیان کرنا یہی مقصد ہے۔ اپنے نبی کو مانو، اپنے نبی کو جانو، اپنے رسول کو پہچانو، اوروں سے کٹ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا، بس یہ ہے امتحان۔ زبانی چلانا ہم نے مانا، ہم نے جانا، لیکن یہاں امتحان ہے، نہ رکھا غیر سے کام۔ ایسا نہیں ادھر کہو گے میں نے نبی کو مانا، ادھر اوروں کی مانو گے۔ ادھر کہو گے ہم نے نبی کو جانا، نبی کو مانا، ادھر جب کپڑے پہننے ہوں گے وہ بھی غیروں گے، ادھر جب بالوں کی کٹائی کرنی ہوگی وہ بھی غیروں گی، ادھر جب ہماری عورتوں کو کپڑے پہننے ہوں گے وہ بھی عیاشی فحاشی بیرحمی کی، ادھر جب مصطفیٰ کو مانا ان کی بات نہیں مانی بلکہ اوروں کے قدموں کے پیچھے چلے، یہ ماننا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا، بولو بولو انہیں جانا، یہ نہیں کیا۔ اگر غیر سے کٹ گیا پھر کہنا میں مصطفیٰ کا، کیا جو حضور کا ہوتا اس کو بھی کوئی خرید سکتا ہے؟ وہ بھی نشے کی لت میں پڑھ کے گندی نالی میں پڑ سکتا ہے؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، کسی کی مجال نہیں کہ میری قیمت لگا سکتا ہے۔ بولتے نہیں نوجوان، کسی کی مجال نہیں کہ اس بکے ہوئے کو خرید سکتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، لیکن آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہے۔ انمول کے معنی اب دنیا میں کوئی قیمت نہیں لگا سکتا ہے اس بندے غلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو
بازار مصر میں بیچنے کے لیے نکالا. کسی جس نے اس کنویں سے اس کو نکالا تھا پھر مصر لے گیا. پھر ایک دن غلاموں کی بولی لگ گئی, اس نے بازار میں نکالا, یوسف کو سجا کے رکھا, کہا مجھے اس غلام کو بیچنا ہے. اتفاقاً اسی دن مصر کا بادشاہ نکلا, کہا آج میں بھی کوئی غلام خریدوں گا. جب بازار میں آیا, چونکہ کوئی عام نہیں تھا, بادشاہ تھا, وہ تو کوئی کھوٹا چیز خریدے گا نہیں, وہ تو اس کی سیدھے نظر یوسف پر پڑ گئی. حضرت یوسف بڑے خوبصورت حسین جمیل تھے, انہوں نے کہا جو بھی ہو تو اس کو خرید لوں گا. جو یوسف کا اس وقت کا مالک تھا, اس نے سمجھ لیا کہ بادشاہ خریدار بن رہا ہے, یہی موقع ہے کمانے کا. بن منہ مانگے ملے گی آج, کیونکہ بادشاہ خریدار ہے. بادشاہ نے کہا بول اس کو بیچنا ہے. کہا ویسے مجھے بیچنا نہیں تھا, اب بادشاہ آگیا کیا کریں گے, اب بادشاہ آگیا کیا کریں گے, اب آپ کو کیسے انکار کروں گا, مجھے تو ویسے بیچنا نہیں تھا لیکن آپ آ گئے. اچھا بول کیا ہے قیمت, کہا اس بچے کی کیا قیمت لگا سکتے, آپ خود دیکھتے کتنا خوبصورت ہے, کتنا حسین و جمیل ہے, کتنا حلیم و شفیق ہے. کہا بول تو کچھ. کہا ویسے اس کی قیمت عدد میں نہیں ہے, البتہ اتنا ضرور ہے میں نے یہ کنڈا جو بہت بڑا ترازو یہاں لگا دیا ہے, اس کو ایک پلڑے میں رکھنا ہے, دوسرے پلڑے میں اس کے وزن کا سونا جتنا آئے گا اتنی قیمت دینی پڑے گی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بادشاہ حکم کیا, خزانوں سے سونے نکالے گئے, ڈالے گئے, ترازو بڑا جو تھا اس کے پلڑے میں. فرماتے ہیں کتنا کلو یوسف تھا علیہ السلام اتنا ڈالا, لیکن ابھی ترازو نہیں اٹھتا ہے. کہا جناب سونے کے خزانے ختم ہو گئے, اور اجازت ہے, کہا چاندی لا. کہا چاندی ختم, لال جوہر ہے, کہا لیا. اب جب سارے خزانے کی جو قیمتی لال و جواہرات موتی سونے چاندے تھے ختم, اب جو ترازو تھا اس میں رکھنے کی جگہ نہیں, لیکن ابھی یوسف کا پردہ اٹھتا نہیں. ارے بولو لوگو, اٹھتا نہیں ہے. حیران ہو گئے, کہا بادشاہ کا مالک تم نے ترازو کو لگتا کچھ کیا ہے. قسم خدا کی کچھ نہیں کیا ہے, چیک کر لو. یوسف کو اتارو, مال کو اتارو, چیک کر لو, کچھ نہیں کیا. کہا اتنا وزنی تھوڑی یہ بچہ ہے, میں نے تو ساری سونے چاندی لال و جواہرات کے خزانے جو کلو میں نہیں کنڈلوں میں ڈالا, ابھی تو پلڑا ہل نہیں رہا. کہا میں نہیں جانتا ہوں بات کیا ہے. اوپر سے آواز آئی, کہا یوسف کے خریدار مصر کے بادشاہ, تجھے اگر لینا ہے یوسف کو لے لے, جتنا تم نے دینا ہے, تیری مجال نہیں یوسف کا وزن کر کے لے سکے گا, کیونکہ رب نے خریدا ہے, کوئی خرید نہیں سکتا ہے. رب نے خریدا ہے, کسی کی مجال نہیں کہ اس کی بولی لگا سکتا ہے. مقابلہ کسی اور سے نہیں, اللہ سے ہے. اللہ سے مقابلہ ہے. اس کو تو میں نے خریدا ہوا ہے, کس کی مجال ہے کہ میرے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تم نے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہے. میرے جوان والا فرماتے ہیں انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کھا, یہ ہے امتحان. جس نے نبی کو مانا, جس نے نبی کو جانا, ہو ہی نہیں سکتا وہ غیر کا بنے گا, ہو ہی نہیں سکے گا وہ غیروں کی مانے گا, ہو ہی نہیں سکے گا کہ وہ غیروں کا پہنے گا, ہو ہی نہیں سکے گا کہ وہ غیروں کا پیے گا. بہت خوب. کون پیے گا شراب جب حضور کو مانے گا. اصل میں مانا ہی نہیں, جانا تو ضرور لیکن مانا نہیں. جاننا اور ہے, سب جانتے ہیں نبی نے اللہ کا رسول ہے, یہ تو سب جانتے ہیں. یہ تو جنگل کے جانور بھی جانتے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے. کون نہیں جانتا. آپ مدینہ مکہ کے ان درختوں سے پوچھے جن کو نبی اشارہ کرتا تھا تو وہ چل کے حضور کے پاس آتے.
حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں دیکھنے لگا لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت علی فرما آگے گئے پھر آواز آئے، آگے گئے پھر آواز آئے، میں نے عرض کیا کہ ہے کون جو صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے؟ کہا علی یہ کوئی انسان نہیں ہے، پہاڑ پر پتھر ہے، جب بھی ادھر سے میں گزرتا ہوں مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ پتھر بھی جانتے رسول ہے، جنگل کا وہ ہرن بھی جانتا ہے رسول جس نے کہا مجھے آزاد کر لیجیے شراب، لیکن لوگوں جاننا اور ہے، جس نے نبی کو جانا نبی کو مانا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے جاننا اور ماننا نہ رکھا۔ خدا کی قسم میرا یقین ہے جو نبی کو مانے نبی کو جانے کبھی وہ شرابی نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ شرابی نہیں ہوگا، اصل میں اس نے مصطفیٰ کا شراب طہور پیا نہیں ہوگا، میرے نبی کے عشق کا جام پیا نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر عاشق رسول کی مجلس میں بیٹھو گے جام مصطفیٰ پیو گے تو دنیا کی گندی شراب پینے کا دل نہیں کرے گا۔ کیوں کیوں کیوں؟ اچھے لوگوں سے بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے۔ طیبہ بولو سبحان اللہ بولو بھیا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مئی۔ ارے دنیا کے مے خانوں میں جانے والوں ذرا مصطفیٰ کے مے خانے میں بھی آ جانے، دنیا کی گندی مائی پی پی کے تم گندے ہو گئے ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا تم انسان بھی ہو، ذرا آؤ تو صحیح، ایک بار مے خانے رسول میں آپ ہو جاؤ، تھوڑا سا لے لو، مصطفیٰ کی دی ہوئی توحید میں تو پی لو، پھر پتہ چلے گا کس میں بھی مزہ آتا ہے۔ طیبہ سے جڑو میرے ساتھ محبتوں کے ساتھ، یا رسول اللہ کا جو مرتبہ، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مئی۔ مائی سمجھتے مائی؟ مائی کیا مانا؟ مائی شراب، مائی کے مانے شراب، لیکن شراب اصل میں عربی لفظ شراب کے معنی پینے والی چیز کو شراب بولتے ہیں، لیکن اب جو ہی ہم شراب بولتے تو ہمارے ذہن میں وہی شراب آتی ہے، وہ شرابی ہے، کیونکہ یہ شراب جب ہم نے پی نہیں کری، شراب طہور جس کو بولتے ہیں، پاک شراب، وہاں والا جو نشہ چڑھتا ہے نا ادھر، جو گندی والی شراب انسان پیتا وہاں جو نشہ چڑھتا ہے نا وہ انسان کی عقل کو برباد کر دیتا ہے، انسان کی سوچ کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے حیا کو ختم کر دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے گالی کیا ہے، ماں کیا ہے، بہن کیا، کچھ نہیں، کیونکہ وہ گندی شیطانی شراب ہے۔ لیکن یہاں والی شراب جو پیتا ہے، بولتے نہیں محبت سے دیوانہ، ایک مرتبہ اونچا بولو، میں خانے رسول سے جو پیتا ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، بولو بولو دیوانو، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، بغداد کا میں خانہ، بغداد کا میں خانہ، خواجہ کا میں خانہ، اعلیٰ حضرت کا پیمانہ ہو تو طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں
پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے دوستوں کے پاس بیٹھا کرو، پاک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، عاشقان رسول کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ یہاں شراب طہور کا جام ملے گا۔ اب عقل خراب نہیں ہوگی، اب دماغ خراب نہیں ہوگا، اب نظر نہیں بگڑے گی، اب حیا ختم نہیں ہوگا، بلکہ جو بے حیا ہوتے ہیں حیا والے بن جاتے ہیں۔ جو اندھے بن جاتے ہیں دنیاوی کاموں سے، ان کے آنکھوں سے پردے ہٹ کر کے وہ اللہ کا دیدار، نبی کا دیدار کرتے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام۔ وہ کون ہے جو نبی کو بھی مانے گا اور غیر کی بھی مانے گا؟ حضور سے بھی آتا کوئی ہے؟ میرے دوستو جو شراب پی پی کے گندی نالیوں میں پڑتے ہیں، اپنے اوپر انصاف کرو، خدا را انصاف کرو۔ گندی چیز ہے شراب، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ منشیات کے عادی لوگو، جسمانی طور پر بھی تم برباد ہو رہے ہو، روحانی طور پر بھی تم برباد ہو رہے ہو، آخرت بھی تباہ، دنیا بھی تباہ۔ کبھی انصاف سے جواب دے دو مجھے، کیا جو نشہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی ہمارے سماج میں کوئی عزت ہوتی ہے؟ جواب نہیں دیتے تو کوئی شرابی ہوتا ہے، انصاف سے کہہ دو، اس کی کوئی عزت ہوتی ہے؟ یہ اس سے بڑھ کر اس کی کیا بے عزتی ہوگی؟ یہ تو دنیا کی ہے، اب آخرت میں کیا حال ہوگا؟ اللہ ہی حافظ۔ جو نشہ اور شرابی اور کبابی اس طرح ہوگا، فرماتے ہیں جو جہنم میں جائے گا، پیاس لگے گی 1000 سال کوئی جواب نہیں ملے گا، جہنم میں جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، چلاتا رہے گا، پکارتا رہے گا، چیخے مارتا رہے گا، لیکن کوئی جواب نہیں۔ 1000 سال، 1000 سال کے بعد اللہ کہے گا مالک ان بدبختوں کو پانی پلاؤ، لیکن ٹھنڈا پانی نہیں پلانا ہے، ان کو وہ چیز پلاؤ اور کھلاؤ جو ان کو ناپسند ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں وہ کھایا اور وہ پیا جو مجھے ناپسند تھا۔ اب ان کو جہنم میں وہ کھلاؤ اور پلاؤ جو ان کو ناپسند۔ فرماتے ہیں ان کے شرمگاہوں سے جو پیپ اور خون جہنم کی تپی سے نکل رہا ہوگا، اسی کو انہی کے سامنے ابالا جائے گا اور ان کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے گا۔ عرض کریں گے خدایا ہم یہ پانی نہیں پیئیں گے، یہ پانی پینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کہے گا پلا دو ان بدبختوں کو، انہوں نے وہ پیا جو میں نے منع کیا تھا، انہوں نے وہ کھایا دنیا میں جو میں نے، میرے نبی نے، اب ان کو کھانا پڑے گا، پینا پڑے گا۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، سورہ مزمل میں اللہ فرماتا ہے ان بدبختوں کو جنہوں نے حرام کھا کھا کے اپنے آپ کو موٹا کیا ہوگا، زندگی گزاری ہوگی، ان حرام خوروں کو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا میرے فرشتوں ان کو کھلاؤ وہ غذا طعامًا ذا غصۃ جو گلے پر پھنسنے والی ہوگی، وطعامًا ذا غصہ، وہ غذا جو گلے پر پھنسنے والی ہے، کانٹے دار غذا۔ قرآن کہتا ہے جب ان کے منہ میں ڈالیے یہ نہ نیچے جائے گی نہ اوپر، یہ گلے پر پھنس جائے گی، کانٹے والی۔ کن کے لیے؟ حرام خوروں کے، جنہیں حرام کھایا ہو۔ جہنم کی غذا یہی ہے جہنم داروں کے لیے۔ کہاں پھنسے؟ نہ نیچے، اللہ واپس، نہ واپس نہ نیچے، اور اوپر سے پانی کھولتا ہوا پیپ اور خون جو بدن سے نکل رہا ہوگا،
ان کا منہ کھول دیا جائے گا، ان کے منہ میں ڈالا جائے گا اور اندر کی اندڑیاں چور چور ہو کے شرمگاہ سے باہر نکل جائیں گے۔ کیا تماشا سمجھا ہے اللہ کے نبی کے کلام کو ہمارے شرابیوں نے تماشا سمجھا؟ کب تک یہ مزے لیتے رہو گے؟ کب تک منشیات کے عادی رہو گے؟ میرے جوانوں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ معراج کی رات میں مصطفیٰ نے ایک ایک بدکار، حرام خور، نافرمانوں کے عذابوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ کہا ایک عورت کو میں نے جہنم میں لٹکتے ہوئے دیکھا، ان کے سینے کو، ان کے بالوں کو جہنم کی آگ کی زنجیروں سے لٹکایا گیا تھا، اور ان کے سر میں جو چاول جس برتن میں پکاتے ہیں جب وہ ابلتا ہے، ابلتے ہوئے جو آواز نکلتی ہے، گڑگڑ ہو جاتا ہے، وہی آواز میں نے اس کے سر میں دیکھی۔ آقا کیا بات ہے؟ کہا یہ میں نے کہا تھا میرے مولا یہ کون بدنصیب عورت ہے جس کے سینے کو جہنم کی آگ کی زنجیروں سے پکڑا گیا، لٹکایا گیا، بالوں کو پکڑا گیا، یہ کون بدنصیب ہے؟ تو کہا یہ وہ بدبخت عورت ہے جو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ سینہ کھولے بال کھولے رہتی تھی۔ معراج کی شب منانے والوں اپنے نبی پہ قربان جاؤ، لیکن میرے نبی نے یہ بھی کہہ دیا میرے بعد دو فرشتے آئے، اور میرے نبی جو تم نے اس شخص کو دیکھا جس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، یہ تیری امت کا جھوٹا انسان ہے، جھوٹ بول بول کے جھوٹ پھیلا دیتا ہے۔ ایک جماعت کو دیکھا، ایک بدبخت جماعت کو دیکھا، ان کے سامنے لذیذ غذائیں، میٹھی معطر لذیذ خوشبودار غذائیں، لیکن ساتھ میں بدبودار سڑی ہوئی غذائیں، لیکن وہ بدنصیب وہی سڑی ہوئی غذائیں کھانے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ بدنصیب کون ہے؟ اچھا اور پاکیزہ خوشبودار غذا چھوڑ کے یہ سڑے ہوئے بدبودار غذا کیوں لے رہے؟ کون ہے یہ؟ تو جواب دیا گیا یہ تیرے امت کے زناکار لوگ ہیں جن کے پاس حلال نکاح ہے، لیکن ان کو چھوڑ کے غیر عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا، کہہ دو انشاءاللہ الرحمن۔ ہم نے نبی کو جانا، نبی کو مانا، ہم غیروں کی نہ مانیں گے نہ غیروں کو مانیں گے، اپنے نبی کی سنتوں پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ آج بابرکت شب ہے، بابرکت مجلس ہے، اگر تکلیف نہ ہو تو ہاتھوں کو پھیلاؤ، ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں التماس کر دو، یا رسول اللہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا، آقا چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے تیری جب کسی یا رسول اللہ تیری جب کی دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، جب میری
درخواست دی ہے آقا ہم تیری بارگاہ میں تیرا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں یا رسول اللہ آج تیرے معراج کی رات ہے میرے آقا آج تمام بیماروں کی التماس سن لیجئے یا رسول اللہ اس محفل میں گھروں میں بہت سارے بیمار ہیں ہمارے امام صاحب کی اہلیہ کی بھی صحت ٹھیک نہیں ہے انہوں نے خصوصیت کے ساتھ التجا کرنے کی درخواست دی ہے یا رسول اللہ یہ مریض مر تیرے ہاتھ میں شفا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ مدینہ کی تمنا ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدینے والے میں عشق بھی مدنی یا رسول اللہ تو میں عرض کر رہا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جس رومال سے لگ گیا وہ آگ میں نہیں جلتی ایسا وعدہ ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا جس چیز کو میرے ہاتھ نے جسم نے ٹچ کیا جہنم ٹچ نہیں کرے سبحان اللہ اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ عاشق رسول کو اپنے نبی پہ اتنا یقین ہے کہ جہنم سے ڈرتا نہیں ہے جہنم کو ڈراتا ہے ایسا عاشق بنو لوگو مانگو عشق اللہ سے یا اللہ ہمیں ایسا عشق عطا آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے جو میرے نبی کے سچے دیوانے ہوتے وہ پھر جنت نہیں مانگتے ہیں بلکہ آقا سے عرض کرتے آقا ہم جنت میں تیرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جب حضور نے صحابی سے فرمایا صحابی مانگ کیا چاہیے مسلم کی روایت ہے سال مانگ کیا چاہیے صحابی نے جنت نہیں مانگی اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں تم سے کیوں مانگوں اللہ سے مانگوں اب یہاں وہ بحث نہیں چھیڑنی ہے وقت اجازت نہیں دے رہا بس وقت ختم ہو رہا ہے آگے بس مقصد چند منٹوں میں حاضر ہوں محبت سے سبحان اللہ کہہ دیے صحابی نے یہ نہیں کہا تم سے کیوں مانگوں اللہ سے مانگوں نہیں کہا سالو کا میں تم سے مانگ رہا ہوں مسلم کی روایت میں تو اسے مانگ رہا ہوں لیکن کیا جنت نہیں مانگ رہا ہوں بلکہ مرافقتک فی الجنت جنت میں تیرے ساتھ مانگ رہا ہے یعنی یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ جنت ہماری ہے جنت تو عاشقان رسول کی ہے جنت تو نبی کے وفاداروں کی ہے لیکن میں جنت نہیں مانگ رہا ہوں جنت تو ملے گی ہمیں وہ کہاں جائے وہ تو ہماری ہی ہے لیکن آقا بس اتنا ہے میں جنت میں تیرے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں میں نے عرض کی ہے صحابی رسول مبارک ہو تمہیں لیکن اسی جنت میں کیوں رہنا چاہتے ہو جنت تو جنت ہے حضور ہی کے ساتھ کیوں کیا اس لیے کہ وہاں زیادہ انتظام ہوگا کہا مجھے جنت سے کیا لینا دینا انتظامات سے کیا کرنا پھر کیوں مانگتے ہو نبی کے ساتھ جنت کہا میرے آقا مجھے جنت کی نعمتوں کی وجہ سے میں نہیں مانگتا ہوں تیرے ساتھ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ جس طرح دنیا میں میں تیری خدمت کرتا ہوں وہاں بھی تیری خدمت کروں گا باقی مجھے کوئی غرض نہیں وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کشمیری ایک شہر اجازت ہے بڑے لوگ بیٹھے ہیں کشمیری بھی ماشاءاللہ آگو
ددم دیدار پیاران چھی گنہگار. یہ اردو جن کو سمجھ میں آتی ہے، کشمیری نہیں سمجھ پاتے آپ معاف کرنا، کیونکہ بعد میں یہ بیچارے بڑے دور سے آتے ہیں سننے کے لیے، لیکن کہتے ہیں آپ کو کشمیریوں کا خیال ہی نہیں رہتا، ایک شعر بھی نہیں سناتے ہوا ہمیں بھی کشمیری کا. اپنی اپنی زبان سے محبت بھی ہوتی ہے نا، اس لیے میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. قبلہ آگو ددم دیدار. اب اس کا ترجمہ میں بتا کے رکھوں گا تاکہ آپ بھی تھوڑا سا سمجھ جائیں گے. آگو کے معنی اے رسول اللہ، ددم دیدار یعنی مجھے اپنا دیدار عطا کر لے. پیاران چھی گنہگار یعنی ہم گنہگار آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آگو ددم دیدار پیاران چھی گنہگار. اللہ آگو ددم دیدار پیاران چھی گنہگار. یہ جنت کت چنبکار یعنی مجھے جنت سے کیا لینا دینا ہے. شوب چانین یعنی میری عزت، میرا مقام، میری قدر بس تیری وجہ سے ہے یا رسول اللہ. آگو ددم دیدار پیاران چھی گنہگار. یہ جنت کت چنبکار شوب چانین صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا میں عرض کر رہا تھا سارے نبیوں کو جو الگ الگ فضیلتیں ملی اس کی مثل اور اس سے اعظم اتم اور اعلیٰ فضیلت ہمارے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پتھر پہ عصا مارتے ہیں، پتھر سے 12 چشمے نکلتے ہیں. یہ ایک فضیلت ہے، یہ ایک. لیکن میرے مصطفیٰ قربان جا پانی ختم ہو رہا ہے. صحابہ عرض کر دیا تھا پانی ختم ہو گیا، لڑنا ہے، کیا کریں گے؟ میں کچھ بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا ایک ڈبے میں پانی رکھا ہے ایک برتن میں، وہ آپ کے پینے کے لیے تھوڑا سا ہے. اور میں ادھر رہا، میرے آقا نے انگلیاں ڈالی. دیکھو فضیلت میں کیا فرق ہے. انگلیاں فرماتے ہیں صحابہ انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنے لگے. وہ فضیلت جو پتھر پہ تھی، پتھر پہ عصا مارا، چشمے نکل آئے. میرے نبی نے تھوڑے سے پانی میں انگلیاں ڈالی. اعلیٰ فرماتے ہیں نور کے چشم لہرائے، دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دیوانگی کے ساتھ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دو. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے تربے بہا دیے. انگلی سے چشمے جاری ہو گئے. اور فرماتے ہیں صحابہ سب نے سیراب ہو کے پانی پیا، برتن بھر لیے. فرماتے 1500 صحابہ تھے. 1500 صحابہ سیراب ہو گئے، برتن بھر لیے. فرماتے اگر 1 لاکھ بھی ہوتے وہ بھی سیراب ہوتے، لیکن پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے مردوں کو ٹھوکر ماری تو زندہ ہو گئے. زندہ ہو گئے. انہوں نے تو مردے جن کے جسم سے روح نکلی ہوئی ان روحوں کو واپس اسی بدن میں ڈال کے کلمہ پڑھوایا.
لیکن میرے نبی عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو بول اٹھے مردے، لیکن کنکر سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، ہمیں اعتراض نہیں ہے، مانتے ہیں، عظمت ہے، فضیلت ہے، لیکن ایک انسان جب مرتا ہے صرف روح نکل جاتی ہے، باقی سارا سسٹم موجود رہتا ہے۔ بلا تشبیہ آپ اس طرح سمجھے گے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اگر اس کا سیل آپ باہر نکالیں گے، بیٹری، سارا سسٹم موبائل کا رہے گا، لیکن اس کا جو سسٹم جو فنکشن ہے وہ بیٹھ جائے گا، اور وہ سیل واپس ڈالیں گے تو موبائل سارا کام شروع کر لے گا۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح جب انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے، ایک سیل نکل جاتا ہے، سسٹم سارا ادھر ہی رہتا ہے، لیکن فنکشن ختم ہو جاتا ہے۔ اب واپس اسی روح کو عیسیٰ لے آتے تھے اور اس کو فنکشنیبل بناتے تھے، وہ کام کرتا تھا۔ اللہ اللہ، بس یہ تو عیسیٰ کی فضیلت ہے، لیکن کنکر جو ہے اس میں نہ روح ہے، نہ جان ہے، نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ حلق ہے، نہ زبان ہے، نہ پہچان ہے، نہ کچھ ہے، لیکن ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کے کہتے ہیں محمد اگر بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے میں کلمہ پڑھوں گا۔ میرے نبی نے کہا میں بتاؤں یا یہی بولے جو اندر ہے؟ یہ تو بڑی بات ہو گئی جب یہی بولے۔ میرے نبی نے ہاتھ پہ توجہ ڈالی، اندر سے کلمے کی آواز آئی۔ اب یہ تو بدنصیبی تھی اس کی، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کے سامنے سب کچھ دیکھا، ہاتھ میں کلمہ پڑا، اور یہ پورا پتہ ہے میں نے جہاں سے یہ کنکریاں اٹھائی وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن یہ نہ ماننے کی جو بیماری ہے ایک انسان کے اندر ہوتی ہے، یہ کچھ نہ کچھ ہیلا بہانہ پھر بنا دیتا، اصل میں اس کو ماننا نہیں ہوتا ہے۔ ابو جہل وہی ہے، اسی لیے اس کو ابو جہل کہتے ہیں، ورنہ یہ ابو الحکم تھا، حکمت والا، سمجھدار تھا، عقل والا تھا، لیکن جب سچ نہیں سمجھا، سچ کو قبول نہیں کیا، میرے نبی نے کہا یہ ابو الحکم کہنے کے لائق نہیں، یہ ابو جہل۔ جاننے کے باوجود نہ ماننا، یہی جہالت ہے۔ جانتا ہے یہ حق ہے لیکن مانتا نہیں ہے، یہی ابو جہلیت ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ابو جہل کو پتا تھا میں کسی نے نہیں دیکھا کہ میں پتھر کنکریاں رکھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی جب ہاتھ کھل گیا نا ادھر سے کنکریاں لے کہا وہ محمد جب میں یہ کنکریاں رکھ رہا تھا تو کہیں سے دیکھ رہا تھا شاید۔ چھوڑ دو اس بدنصیب کو، اپنی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بات سن لو۔ میں نے کنکریوں سے کنکریوں، تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ تمہیں تو کہنا تھا ہم کنکریاں ہیں۔ بات سمجھو، حضور نے کہا میں بتاؤں گا اندر کیا ہے یا یہی چیز بتائے کہ میں کیا؟ اب اگر یہ چیز اگر مصطفیٰ بولتے اندر کیا تو حضور کو بولنا تھا کنکریاں ہیں، اب انہی چیز کو بولنا، اسی چیز کو بولنا ہے کہ ہم کیا ہے۔ ان کو کیا بولنا تھا؟ ہم، انہوں نے نہیں بولا ہم کنکریاں، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک نکتہ سن لو، انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے یہ نہیں بولا ہم کنکریاں ہیں۔ ہم جب ان کنکریوں سے سوال کریں گے کنکریوں تم نے تو کلمہ کیوں پڑھا؟ تمہیں تو کہنا تھا ہم کنکریاں ہیں۔ کہا اگر ہم کہتے ہیں ہم کنکریاں، اس کا مطلب کہ ہم کسی کو خبر دے رہے کہ اندر ہے کیا، لیکن آگے دو ہی تھے، ابو جہل اور نبی۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم کنکریاں ہیں، ابو جہل کو پہلے سے پتا تھا اندر کنکریاں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم نبی کو خبر دے رہے ہیں کہ ہم کنکریاں ہیں، لیکن خبر اس کو دی جاتی ہے جس کو خبر ہی نہیں ہوتا ہے۔ نبی کو پہلے سے پتا تھا کنکریاں ہے۔ اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے،
شعر میں دوبارہ پڑھ لوں گا جس پر میں نے ایک بات کی تھی. عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو بول اٹھے مردے لیکن کنکر سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں. حضرت عیسیٰ کی ایک اور فضیلت یہ بھی تھی, وہ نابینا انسانوں کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتے تھے, وہ دیکھنے والے ہو جاتے تھے, آنکھوں میں روشنی آتی تھی. یہ دو فضیلت موسیٰ ہے. لیکن میرے نبی کی عظمتیں بھی سن لو جلدی سے. وہاں تو موسیٰ ہاتھ لگاتے تھے, یہاں میرے نبی کے قدموں سے لگنے والی نالین سے جو گرد و غبار پڑتا ہے وہ جن آنکھوں میں پڑتا ہے وہ آنکھیں بھی بینا ہو جاتی ہیں. وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ, اللہ کہتا ہے کسی کو ہم نے درجوں بلند کر لیا ہے, ہر لحاظ سے بلند کر لیا ہے. اوروں کو جو ملا الگ الگ وہ میرے نبی کو تنہا بلکہ اس سے اعلیٰ ملا ہے. اب اور چیزوں کا ذکر کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے, بس سیدھے بات ختم کرنے کی طرف آتا ہوں. اور نبیوں کو بھی معراج عطا ہوئی ہے, الگ الگ طریقے سے عطا ہوئی ہے, لیکن میرے نبی کو جو معراج عطا ہوا وہ شعر میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا. طور اور معراج کے قصوں سے ہوتا ہے آیا, اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جب معراج کا واقعہ بیان کیا سبحانہ سے شروع کیا, کیونکہ میرے نبی جب تم اعلان کرو گے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی, مسجد اقصی سے اعلیٰ تک, سدرۃ المنتہا سے لے کے لامکان تک راتوں رات گیا بھی آیا بھی, لوگ نہیں مانیں گے, لوگ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے سبحانہ کہہ کے یہ بات بتا دی. لوگوں شک نہ کرنا, کیونکہ سیر کرتا نہیں, سیر اللہ کراتا ہے. تیرے نبی نے یہ نہیں کہا میں نے سیر, کہا رب کیا تھا میں نے کرایا. سبحان اللہ, سبحان. کوئی تعجب خیز بات ہو تو سبحانہ کہتے ہیں, سبحان. تو رب نے بھی جب معراج کا واقعہ شروع کیا تو سبحانہ سبحانہ سے شروع کیا. کہیں تمہیں یہ خدشہ دماغ میں نہ آئے کہ کیا ایسا ممکن ہے, کیونکہ خدا کمی سے پاک ہے, خدا کمزوری سے پاک ہے, خدا نقص سے پاک ہے. بندے میں یہ کمال نہیں ہے, لیکن جب خود خدا کرائے تو کیا بات ہوگی. تو لوگوں میں عرض کرنا چاہتا تھا میرے نبی معراج کر کے آئے, ملاقات قرب خاص میں, ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. لگے دنا فتدلی, دنا قریب ہوا, فتدلی اور قریب ہوا. فرماتے دنا کے مراد نبی قریب ہوا, فتدلی کے معنی اللہ اپنی مشیت کے مطابق قریب ہوا. اب معراج کی رات میں قربت کتنی ہوئی, قاب قوسین. قوسین کے معنی ہے دو کمانوں کا مل جانا. عرب کے سماج میں جب دو ممالک کی جنگ ختم ہوتی تھی, پھر جو دو بادشاہ آپس میں ملتے تھے تو کمان ملا کر کے اعلان کرتے تھے آج سے ہماری جنگ ختم, آج سے تم میرے قریب میں تیرے قریب. یہ اتنی قریب ملتی تھی. اللہ کہتا جتنی تمہارے بادشاہوں کی کمانیں ملتی ہے اتنا مصطفیٰ مجھ سے مل گیا ہے, اتنی قربت ہو گئی ہے. لیکن بس یہاں تک بیان ہوا, دنا فتدلی فکان قاب قوسین. اب آگے والا لفظ بڑا پیارا ہے, آؤ. توجہ, بس بات ختم کر رہا ہوں, آپ تھکے مت. سبحان اللہ کہہ دیجئے محبتوں کے ساتھ, بڑی محبتوں کے ساتھ آپ سماعت کریں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اگر 2-3 منٹ اور سننا چاہتے ہیں تو دل کھول کے کہہ دیجئے سبحان اللہ.
ہائے ہائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ فرماتا دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین. کعبہ قوسین تک تمہاری سمجھ میں آنے والا ہے، اس نے کعبہ قوسین تک بتا دیا. مصطفیٰ اللہ کے قریب گیا. کہاں سے؟ جہاں سے سدرہ واپس جبریل مڑ گئے، وہاں سے آگے مصطفیٰ چلے گئے. اب آگے کس لباس میں گئے؟ اب آپ نور کہیں گے، میں کہوں گا کیسا نور؟ نور تو جبرائیل بھی ہے، لیکن یہ کون سا نور ہے؟ تو کہنے دو، یہ نقطہ لے لو، یہ جملہ لے لو. نبی کب بنے؟ جب کوئی نہیں بنا تھا، اور اس دن بھی 2 ہی نور تھے. جب تیسرا کوئی نہیں تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضرت فرماتے ہیں شب اسرا میں یہی سر آیا ہوں، مانا اول و آخر. پیچھے کھڑے ہیں دست بستہ جو سلطنت کر گئے تھے. اول و آخر کا معنی ظاہر ہو رہا ہے. میرے نبی جب بنے تو 2 نور تھے، ایک اللہ کا ایک رسول کا. یہ نور اسی نور سے بنا تھا، جب بنا تو اسی نور سے نکلا تھا. اب یہاں دنیا میں آیا، لیکن آج کی رات یہ نور پھر واپس جا رہا ہے. بشریت کا لباس چھوڑ دیا. بولو بولو سبحان اللہ دیوانو. بشریت کا لباس چھوڑ دیا ہے. لوگوں مصطفیٰ کو تولو نہ مت. جہاں تم نبی کو مدینہ مکہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھتے ہو، وہاں نبی کو کبھی لامکاں پہ بھی چلتے ہوئے دیکھ لو. آج کی رات یہ نور جہاں سے آیا تھا، بولو 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے آگے میں کوئی وضاحت نہیں کر پاؤں گا، میں نے کہہ دیا. آگے کس نور بھیگے؟ نور تو جبریل ہے، وہ تو رک گئے کہاں؟ بولیے. اب آگے بتا مصطفیٰ کس حالت میں آگے گئے. اسی لیے میں نے کہا آؤ ادنا. رب نے کہا دنا فتدلنا فکان قاب قوسین. یہاں تک 2 بیان ہے. نہ دنا قریب ہوئے اور قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے جتنے 2 کمانے قریب ہوتی ہے. لیکن آگے آؤ، آؤ کے معنی یا اس سے زیادہ قریب. لیکن اس سے زیادہ آگے رب نے قربت کی حدیں نہیں بتائی. تنا بھی بولا، ہماری سمجھ میں آنے والی ہے. فتح اللہ بھی بولا، یہ بھی ہمیں سمجھ میں آنے والا ہے. کعبہ قوسین بھی بولا، یہ بھی ہماری سمجھ میں آنے والا ہے. لیکن جب کعبہ قوسین سے آگے آئے، کعبہ قوسین کے معنی 2 کمانے مل گئی. اب آگے کیا ملنا ہے؟ اب یہ ہماری عقلوں میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اسی لیے آؤ کے ذریعے سے پردہ ڈالا. آگے مصطفیٰ کیا ملے، رب کیا ملے، یہ ملنے والا جانے اور ملانا والے جانے. من آیاتنا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا. ہم نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد، بولیے بس جملہ ختم کر رہا ہوں. الذي باركنا، ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. اس کو اسرا بولتے ہیں، معراج اوپر والے سفر کو بولتے ہیں. یہ 2 حصے اسرا اور معراج. تو اللہ کہتا ہے میں نے اس مسجد کا سیر کرایا. الذی بارکنا حولہ. عجیب بات ہے، مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے باہر؟
تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، اللہ کہتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرے، اس مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ہر مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے، لیکن یہاں تو کہتا حولہ، حولہ کے معنی ارد گرد باہر برکتیں ہیں۔ میں نے کہا آج تک تو یہی سنا مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہے، لیکن معراج کی رات میں رب کہتا میں نے اس مسجد کی سیر کرائی جس مسجد کے باہر ارد گرد برکتیں ہیں۔ میں نے سوال کیا مولا راز کیا ہے؟ کہاں مسجد کے اندر برکتیں ہونا یہ سب کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن مسجد کے باہر برکتیں ہونا یہ کس لیے ہے؟ تو کہتے ہیں مسجد اقصی جو ہے اس کے ارد گرد میں پیغمبروں کی قبریں ہیں، اس کے ارد گرد میں، اسی لیے اس کے باہر برکتیں ہیں۔ اندر والی برکتیں سب مانتے ہیں، باہر والی نہیں مانتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جہاں نبیوں کی قبریں ہیں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ لیکن ایک خاص بات ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، رب کہتا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، تاکہ ہم اس نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ لیکن بس آگے نہیں بڑھیں گے، نشانیاں کیا کیا ہیں، لیکن مجھے بتا نبی تو خود بڑی نشانی ہے۔ ارے بڑا پیارا جملہ میں دے رہا ہوں، توجہ رکھیے، سبحان اللہ۔ اللہ کہتا میں اس کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، نبی خود ایک بڑی نشانی ہے۔ جو نبی اتنی بڑی نشانی ہے اس کو کون سی نشانی دکھانی ہے؟ ان کو بولو بولو محبت سے بولو۔ وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، اللہ فرماتے ہیں مریم اللہ کی بڑی نشانی ہے کہ اس کو اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا، یہ خدا کی عجیب نشانی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا۔ ہم نے مانا عیسیٰ بھی عجیب بڑی نشانی ہے، عیسیٰ بھی عظیم نشانی ہے، لیکن نبی اعظم نشانی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، رب کہتا ہے تاکہ میں اس کو اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ لوگوں نبی سے بڑھ کر کون سی بڑی نشانی ہے؟ اللہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے عظیم نعمت محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑی نشانی رسول عربی ہے۔ کون سی نشانیاں ہیں جو نبی کو دکھانی ہے جبکہ نبی خود بڑی نشانی ہے؟ تو پتا چلا نشانی جنت دکھانا نہیں ہے، نشانی فرشتے دکھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ملاقات کا ذکر ہے معراج میں یہ جبریل کے ساتھ ہے، میں نے کہا یہی بڑی نشانی ہے نبی کے لیے، جو جبریل مصطفیٰ کے قدم چوم رہا ہے اسی کے ساتھ ملاقات اللہ اتنے بلند ترین انداز میں بیان کر رہا ہے قرآن میں، یہی بڑی نشانی ہے؟ نہیں، سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ یہی او ادنا ہے، او ادنا، اللہ سے قرب خاص میں خاص ملاقات ہے، خاص پردے ہٹا دیے گئے، خاص پردے ہٹا دیے گئے۔ او ادنا، او کا معنی یا اس سے زیادہ قریب، اتنا قریب، یا اب اتنا قریب تو ہو گئے یا اس سے زیادہ قریب، اب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، اسی لیے رب نے کہہ دیا او ادنا، یا اس سے زیادہ قریب۔ بس اب تم گہرائی میں جانے کی کوشش مت کرنا، اللہ جانے کتنا قریب لیا، مصطفیٰ جانے کتنا قریب گیا۔ اب اس قرب خاص میں ہوا کیا، رب جانے کہا کیا،
نبی جانے سنا. جب آؤ کا پردہ پڑ گیا اب آگے کون بتا پائے گا کیا دیا. اب آگے جبریل بھی الف لام میم لاتے ہیں لیکن حضور کہتے ہیں عالم تو میں سمجھ گیا. جبریل کہتے ہیں حضور مجھے پتا نہیں الف لام میم ہے کیا, تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ حضور تو لا, سمجھنا میرا کام ہے, یہ کیا ہے. آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنا. مثال کے طور پر میں آپ کو دوں گا, باقی اس موضوع پر گفتگو کرنا کار دارد ہے, لیکن اتنا ضرور ہے جب دور دور دوستوں کو رابطہ ہوتا ہے, خط و کتابت کے ذریعے ہوتا ہے, خطوط لکھتے ہیں, صاف الفاظ میں باتیں کرتے ہیں, باتیں لکھتے ہیں, قربت میں آ جاتے ہیں, نزدیک ہو جاتے ہیں, ایک دن دو دوست خاص تنہائی میں ملتے ہیں. اب اس ملنے کے بعد یہ خط لکھنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اب خط میں کچھ کوڑ ووڑی نظر آتی ہے. ابھی تک جب خط لکھتے تو صاف لفظوں میں لکھتے تھے, لیکن اب کہتے ہیں میں بے کی جگہ پہ ملوں گا, آپ تے کو ساتھ نہیں لانا. نہیں سمجھے؟ وہاں الف ایک نشانی ہے, تم جیم سین کو بھی ساتھ لے آنا. خط پڑھنے والا حیران ہو رہا یہ الف کیا ہے, بے کیا ہے, تے کیا. آج تک جو خط میں لیتا تھا اس میں یہ کوڑ ووڑی ہوتی نہیں تھی, یہ ہوتا نہیں تھا, یہ کیا ہوا؟ تو یہ وہی جو خاص ملاقات ہوئی. دوست نے دوست سے کہا اب چونکہ ہم زیادہ قریب آ گئے ہیں, اب کھلے لفظوں میں ہم راز کی باتیں نہیں بتا سکتے ہر کسی کو, اب میں اشاروں سے کہوں گا جب بے لکھا ہوگا تو اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا. جہاں جیم لکھا ہوگا تو یاد رکھنا یہ اشارہ یہ ہوگا, جہاں الف لکھا ہوگا یہاں سمجھ لینا یہ ہوگا, یہاں انگلش میں سی لکھا ہوگا تو سمجھنا یہ اشارہ وہ ہے. آج کے بعد ہم کوڈ ورڈنگ میں بات کریں گے. بولو بولو سبحان اللہ, بولو بلا تشبیہ. جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جبریل امین لا رہے ہیں, الف لام میم را, جبریل کہتے حضور لے, میرے نبی پر عالم تو میں سمجھ گیا. جبریل کہتا لاتا تو میں ہوں, مجھے پتا نہیں. کہا جبریل لانا تیرا کام ہے, سمجھنا میرا کام ہے. جا اللہ اللہ لوگوں, میرے نبی معراج کر کے آئے تو بس اللہ حضرت کا ایک شعر سناؤں جلدی سے, سننا چاہیں گے نہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا. اللہ حضرت نے تو بات ہی بات کر سکتا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب اور کوئی غیب ہے کیا جو میرے مصطفیٰ کو پتا نہیں ہے؟ جب غیب کا منبع و مرکز سینٹر اللہ ہی ملا, اب اور کوئی غیب رہا کیا جو نبی کو پتا نہیں ہے؟ کس بات میں لڑتے ہو کہ نبی کو یہ پتا نہیں, وہ پتا نہیں. ہوا کیا تمہاری عقلوں کو؟ خود خدا بڑا غیب ہے, وہ پردے اٹھا کے مصطفیٰ کے سامنے ہے حاضر, دیکھ رہے ایک دوسرے کی قربت میں. اب ملاقات ہوئی, رسول اللہ نکل آئے. حضور امت کے لیے کوئی خصوصی تحفہ لے لو. اب دیکھیے کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی. خصوصی ملاقات سے واپس آ رہے ہیں, لیکن خصوصی تحفہ امت کے لیے. میرے نبی امت کے لیے لے لے 50 نمازیں. بخاری کی ایک روایت جلدی سے سن لو, لے لے 50 نمازیں. مصطفیٰ امت کے لیے 50 نمازیں لے کر کے آئے. چھٹے آسمان یا چوتھے آسمان پہ موسیٰ سے ملاقات. اب شان بھی دیکھیے کیا. مسلم کی روایت جب حضور نکلے وہاں سے مسجد حرام سے, مسلم اور کئی سیاستہ کی کتابوں میں کہ میرے نبی نے فرمایا رأیت موسیٰ مررت بالقبر موسیٰ رأیتہ موسیٰ قائما یصلی فی القبر. میں موسیٰ کی قبر سے گزرا تو میں نے موسیٰ کو کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھتے دیکھا. کہاں؟ قبر میں.
وہاں جب حضور معراج کی رات میں مسجد اقصی پہنچے وہاں بھی موسیٰ کھڑے ہیں، اور جب واپسی پہ نبی چوتھے آسمان پہ پہنچے وہاں بھی موسیٰ کھڑے ہیں۔ یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا میرے نبی کیا لائے ہو؟ مت نے کہا 50 نمازیں۔ کہا اللہ اتنی نمازیں تیری امت کہاں برداشت کر پائے گی؟ کہا پھر کہا میری امت کو صرف 3 نمازیں ملی تھی وہ تو وہ نہیں پڑھ پائے، تیری تو میری سے کمزور ہے۔ کہا پھر کہا واپس جاؤ، بخاری کی روایت ہے واپس جاؤ، اس میں کمی کرا، میری طرف توجہ رکھیے۔ پھر حضور چلے گئے، اللہ زیادہ ہے، میرے رب نے اچھا ٹھیک ہے کم کریں گے، 5 کم کر لی۔ کتنی؟ 5 کم۔ آگے نبی واپس، پھر موسیٰ میں لکھا پہ بھی زیادہ ہے، واپس چلے گئے، پھر 5 کم، پھر واپس آئے، پھر کہا زیادہ، پھر گئے، پھر 5 کم، آتے گئے جاتے گئے آتے گئے 9 مرتبہ۔ سبحان اللہ، کتنی مرتبہ؟ 9۔ صحیح روایت 9 مرتبہ۔ آخر پہ 5 نمازیں رہ گئی۔ جب میرے نبی وہاں سے نکلنے لگے تو اللہ نے کہا حبیب تم مایوس نہ ہونا، میں نے عمل کم کیا لیکن ثواب کم نہیں کیا۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ گزر گیا کہ ہائے ہائے میری امت کو اتنی ساری عبادت ملی تھی، اگر وہ اتنی نمازیں پڑھتے تو ان کو کتنا ثواب ملتا۔ یہ شفقت ہے امت کے ساتھ، اگر وہ اتنی زیادہ نمازیں دن میں پڑھتے تو ان کو کتنا ثواب ملتا۔ لیکن اب نمازیں کم ہو گئی، اللہ نے کہا جا حبیب عمل کم کیا ثواب کم نہیں کیا، جو 5 پڑھیں گے پورا 50 کا ثواب ملے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کے جو ذہن خراب ہو گئے ہیں وہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اعتراض ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے 50 نمازیں لائی، اگر نبی کو پہلے ہی پتا ہوتا مجھے 50 سے بننے لینا 5 ہی لینا ہوگا تو پہلے ہی 5 ہی کیوں نہیں لاتا؟ اسے پتا چلا کہ نبی کو علم نہیں، غیب کا پتا نہیں، اس لیے 50 لائے، پھر 45 کام ہو گئے۔ میں نے کہا سوال کرنے والے تو ظاہر میں مخالفت حضور کی نقص ڈھونڈتا ہے، لیکن یہ حملہ حضور پہ نہیں، معاذ اللہ یہ اللہ پہ حملہ ہو رہا ہے۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا مان لیا میں نے تیرا اعتراض 1 منٹ کے لیے، نبی کو پتا نہیں تھا میں 5 ہی لینی ہی لاسٹ پہ، تو جس رب نے یہ 50 پہلے دی اس رب کو یہ پتا تھا کہ مجھے لاسٹ پہ 5 ہی دینا؟ بولو بولو، اس کو پتا تھا پہلے سے مجھے لاسٹ میں 5 ہی دینا ہے، تو اس رب نے پہلے ہی 5 کیوں نہیں دی؟ کر سوال، پہلے ہی 5 کیوں نہیں دی؟ تو پتا چلا اللہ کی کوئی حکمت ہے، بس تفصیل میں نہیں جائیں گے، حکمت کیا ہے بس وہی ہے۔ تو میرا سوال ہے موسیٰ ہی آگے کیوں آگے؟ خلیل اللہ کیوں نہیں آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کیوں نہیں آئے؟ آدم علیہ السلام کیوں نہیں آئے؟ موسیٰ کیوں آئے آگے؟ تو دراصل موسیٰ نے 2000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں کر پائے گا۔ جب زیادہ اصرار کیا تو رب نے کہا جلوہ دکھاؤں گا، پورا دیدار نہیں ہو پائے گا، ایک نور کی جھلک میں اس پہاڑ پہ ڈالوں گا، ایک کرن، اگر تو برداشت کرے گا تو دیکھیں گے بعد میں جب اللہ نے ایک جلوہ ایک جھلک اپنے نور کی دور پہ ڈالی تو خر موسیٰ، وہ کوہ طور بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ خر نیچے آ گئے، زمین پر بے ہوش ہو گئے۔
تو عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں ہے، لیکن یہ طلب دل میں باقی رہ گئی کہ میں رب کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن دیکھ نہیں پایا۔ آج کی رات رب نے کہا موسیٰ آجا، تو ڈائریکٹ میرا دیدار نہیں کر پایا۔ اور ایک حکمت یہ بات بھی سن لو، کیا اللہ چاہتا تو ایک ساتھ 45 کم نہیں کرتا؟ لیکن حکمت باری میں غور کرو نا ذرا، اللہ چاہتا ایک ٹائم میں 45 کم کر لیتا، لیکن 5 کم کر لیتا۔ پہلے 5 پھر 5 9 مرتبہ آنا پڑا۔ میں نے کہا مولا راز کیا کہا ہے؟ موسیٰ آجا آجا، آج معراج کی رات ہے، تو چوتھے آسمان یا چھٹے آسمان پہ رہو، میں اپنے نبی کو 50 نمازیں دے دوں گا، تیرے پاس آئے گا، تو کہنا کہ زیادہ ہے، میرے پاس آئے گا، میں ایک ساتھ 45 کم نہیں کروں گا، میں صرف 5 کم کروں گا، پھر آئے گا، پھر کہنا زیادہ ہے، پھر آئے گا، میں 5 ہی کم کروں گا، بس 5 کرتا جاؤں گا، تیرے پاس بھی آئے گا، میرے پاس بھی آئے گا، تو ڈائریکٹ دیدار نہیں کر پایا، یہ نبی میرا دیدار بار بار کرتا جائے گا، اور تو میرے نبی کی آنکھوں کا دیدار کر لینا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے، اعلان کیا میں نے معراج کیا، ابو جہل بھڑک گیا۔ بولو، ابو جہل بھڑک گیا، کیا کہتے ہو؟ اتنا رات کے تھوڑے حصے میں اتنا سفر کیسے ممکن ہے؟ اب آپ سمجھدار ہو گئے ماشاءاللہ، آپ سمجھ لیجئے ابو جہل نے معراج کا انکار کیا کہ نہیں؟ جواب نہیں دے رہے پورے سے۔ اگر بات سمجھ نہیں آ رہی میں آسان کر لوں گا، انکار کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا جواب دے دو، اگر میرے نبی نے خواب کا اعلان کیا ہوتا میں نے خواب میں اتنا سفر کیا، کیا ابو جہل اعتراض کرتا؟ کیوں کرتا؟ خواب میں کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ میں بھی خواب دیکھ لوں گا میں آسمان پہ چڑھ گیا، آپ مانو گے؟ کچھ لوگ کہتے نہیں مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ خواب ہے، خواب کچھ بھی دیکھ سکتے ہو آپ۔ کوئی بچہ بھی کھڑا ہو جائے گا کہے گا میں نے 50 ملکوں کا رات میں سبق دیا خواب میں، تو مانو گے؟ مانو ہے، خواب ہے، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے گا بیدار کے عالم میں میں آسمان پہ چڑھ گیا، بیداری کے عالم میں میں نے ایک منٹ میں 50 ملکوں کا سفر کیا، تو مانو؟ نہیں مانیں گے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور یہ تعجب خیز بات جب میرے مصطفیٰ نے اعلان کی تو ابو جہل بھڑک گیا۔ تو ابو جہل کا بھڑکنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ نے خواب کے معراج کا اعلان نہیں کیا، ظاہری معراج کا اعلان کر لیا۔ لیکن مصطفیٰ کو رب نے کہا حبیب یہ نہیں کہنا میں نے معراج کیا، کہنا رب نے کروایا۔ اب اعلان جب ہوا تو ابو جہل بھڑک گیا، بھڑک کے فوراً ابو بکر صدیق کے دروازے پہ گیا۔ کہا آج تک ابو بکر نے ہر بات مانی، لیکن آج ممکن ہی نہیں کہ ابو بکر بڑا معاذ اللہ اتنا بڑا جھوٹ مانے گا۔ گیا دوڑتے ہوئے ابو جہل ابو بکر کے دروازے، ابو بکر او باہر نکلو۔ ابو بکر صدیق باہر نکلا ہے، کہا اتنا کیوں اتنی جلدی میں کیا ہے، کیا بات ہے، کیا ہوا تجھے؟ کہا سنتے ہو آج بہت بڑا اعلان کیا، کہتا رات کے تھوڑے حصے میں اتنا سفر کیا۔ کہا یہ کیسے ممکن؟ کہا ابو بکر یہ کوئی اور نہیں، یہ تیرا محمد اعلان کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا بدبخت میرے دروازے سے دفع ہو جا، اگر کوئی اور یہ اعلان کرتا صدیق اکبر اس کو جھوٹا مانتا، لیکن جب مصطفیٰ نے اعلان کیا آقا جھوٹے نہیں سچ بولا کر لیا ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اب ادھر سے مایوس ہو کے آیا اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نے مسجد اقصیٰ کو اتنی ہی جلدی میں سفر کر کے آئے وہاں سے، پھر بتا ہمیں مسجد اقصیٰ جب آپ گئے تو ہمیں بتا اس کی کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے، کتنے ستون ہیں۔ اب دیکھیے الٹے سیدھے سوال کیا کرنے لگا، ارے بھیا میں ادھر آ گیا آپ کو تقریر کرنے کے لیے، آپ کے سامنے آپ کو خطاب کرنے کے لیے، مجھے کیا گننا ہے گنی صاحب کی مسجد کی میں کتنے ستون ہیں، میرا کیا لینا دے رہا ہے۔
مجھے کیا گننا ہے کہ اس کی کتنی کھڑکیاں ہیں؟ حضور گئے تھے مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھانے کے لیے، امامت کرنے کے لیے، سارے انبیاء سب پہ باندھے ہیں، مصطفیٰ امام بن گئے ہیں۔ اب حضور کو کیا گننا تھا کہ دیواریں کیا ہیں، دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنے، یہ گننا نہیں تھا۔ لیکن ابو جہل نے الٹا سوال کیا، کتنے؟ حضور نے توقف فرمایا کیونکہ گنا نہیں تھا۔ اب گننے میں تو منٹ دو منٹ لگی کہ بڑی مسجد ہے، بڑی کھڑکیاں یہ ہے، تو توقف کیا تو میرے مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا رب نے کہا حبیب اب اتنی دور سے گننا نہیں ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا جل اللہ لی الاقصی، اللہ نے اقصی کو میرے سامنے پیش کیا، لے بتا دیکھ کے بتایا رسول اللہ، بتا دیکھ کے جل اللہ لیا، پردے ہٹ گئے، پھر دوبارہ سے اقصی میرے سامنے آ گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا۔ بڑک گیا ابو جہل، ادھر سے بھی مایوس ہو گیا۔ اب آیا ابو جہل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو میں نے یہ صبر کیا، اچھا یہ بتاؤ ادھر سے ایک قافلہ آنے والا ہے ہمارا، کیا دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کہا کب آئے گا؟ کہا فلانی تاریخ سورج طلوع ہونے سے پہلے مکے میں آئے گا۔ وہ تاریخ جب آئی ابو جہل پہاڑ پر چڑھنے لگا اور اسی انتظار میں تھا سورج نکلنا چاہے، یہ قافلہ نہیں پہنچنا چاہیے، میں اعلان کروں گا کہ محمد نے جھوٹ بولا۔ ارے سنو لوگوں، ابو جہل بھی پہاڑ پہ چڑھا، ابو بکر بھی چڑھا۔ ابو جہل یہ اس لیے چڑھا سورج طلوع نہ ہونا چاہیے، وہ قافلہ آ جانا چاہیے لیکن سورج طلوع ہو جانا چاہیے، طلوع ہو جائے گا قافلہ نہیں آئے گا، مجھے موقع ملے گا کہ محمد نے جھوٹ بولا۔ لیکن ابو بکر نے بھی پہاڑ پہ چڑھ کے انتظار کیا کہ میرے نبی کی بات بدلنی نہیں ہے، ہزاروں فلسفیوں کی چنا چنی بدلی، نبی کی بات نہ بدلنی تھی نہ بدلی۔ ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے ہیں، ابو جہل بھی دیکھ رہے ہیں، آنکھیں دونوں کی ہے لیکن آنکھوں میں بڑا فرق ہے۔ جو ہی سورج کی ایک تھوڑی سی کرن ظاہر ہوئی ابو جہل چلانے لگا، دیکھو لوگو سورج طلوع ہوا قافلہ نہیں آیا، یہ دیکھو محمد کا دعویٰ۔ ادھر سے ابو بکر نے دیکھا نادان صرف سورج کو دیکھ رہا، وہ دیکھ قافلہ بھی پہنچ گیا، وہ دیکھ قافلہ بھی پہنچ گیا۔ اللہ اللہ اللہ، فضلنا بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات۔ اللہ نے ایک رسول کی اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، اتنی کسی کی عطا نہیں فرمائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ رسول ہمیں ملا ہے، یہ عظمت والا ہمیں ملا ہے، یہ صاحب جمال و کمال و معجزات ہمیں ملا ہے، یہ نبیوں کا سردار، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ لوگوں مصطفیٰ کے دیوانوں، انبیاء خواہش کرتے تھے کاش ہم آخری نبی کی امت میں آ جاتے، لیکن ہمیں اللہ نے کرم کیا آخری نبی کی امت میں لایا ہے، کتنا بڑا احسان کیا ہے، لہذا اس احسان کی قدر کرو لوگوں، مصطفیٰ کے سچے وفادار بنو، مصطفیٰ کے دیوانے بنو، نمازی بنو، آقا کریم کے سنتوں پہ زندگی گزارو۔ میرے مصطفیٰ جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی کوئی آئے گا۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اتنے بڑے پیغمبر کو چھوڑ کر کے اوروں کے ساتھ رشتے جوڑتے ہیں، کردار میں، گفتار میں، عقائد میں، نظریات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے پہننے میں، غیروں کا پٹا اپنی گردنوں میں لگایا، ان کو پتہ نہیں چلتا ہم کس نبی کے امتی ہے، ہمیں کیسا سردار ملا ہے، ایسا کہ رحمت للعالمین ملا ہے۔ عہد کرو انشاءاللہ ہم اپنے شان والے نبی کی وفاداری کریں گے انشاءاللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے
عالم تیرے ہیں. اب وقت نہیں بچا. میں مقصد یہاں ہونا چاہتا ہوں کہ صبح سویرے مجھے راجوری کے علاقے میں جانا ہے پروگرام کے لیے، لیکن مصطفیٰ کو پڑھو میرے دوستو، آقا کریم کے معجزات کو پڑھو، سمجھو. صبح قیامت تک کے جتنے چیلنجز اور اعتراضات اور سوالات ہیں، ان سارے سوالات اور اعتراضات کا جواب معراج النبی ہے. ایک اشارہ دے کے گزر جاؤں گا. حضور کے بعد ایسا جدید دور آیا، لوگوں نے چاند پہ قدم رکھا، چاند پہ قدم رکھا. سوال یہ ہوتا کہ یہ کمال مصطفیٰ کے اندر کہاں ہے؟ جو فضیلتیں نبیوں کو ملی تھی وہ مصطفیٰ کو ملی، وہ تو میں بیان کر گیا. لیکن اب جب نبی کے بعد آنے والے لوگ جن کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں، جیسے چاند پہ قدم رکھنا، یہ تو کسی نے رکھا نہیں تھا. اب اعتراض یہ ہوتا کہ سائنٹسٹ آیا، اس نے چاند پہ قدم رکھا، یہ مصطفیٰ، یہ کمال مصطفیٰ کے اندر کہاں ہے؟ تو میرے رب نے مصطفیٰ کو پہلے ہی معراج کرایا. کہا میرے حبیب آجا، تیری امت میں ایک شخص کھڑا ہوگا، وہ چاند پہ قدم رکھے گا، ضرور رکھے گا، لیکن جب وہ چاند پہ جائے گا تو آکسیجن ساتھ لے کے جائے گا. لیکن میرے حبیب جب تو چاند تک نہیں، چاند سے آگے جائے گا، کوئی آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوگی تجھے. بلکہ میرے لوگوں میں نے سوال کیا، اس نے تو چاند کو اپنی تحقیق کا مرکز بنا دیا ہے، لیکن میرا نبی زمین پہ بیٹھ کے چاند کو اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کرتا ہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندر نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اللہ اللہ لوگو، تم جس چاند کی تحقیق میں لگے ہو، اپنے نبی کو سمجھو، جوانوں اپنے مصطفیٰ کو سمجھو. ساری دنیا اربوں خربوں کی تعداد میں رقم خرچ کرتے ہیں، چاند کی تحقیق میں لگے ہیں، لیکن ساری دنیا چاند کی تحقیق میں لگ کے اربوں خربوں انلمیٹڈ محنتیں کر کے خرچ کر کے جس کی تحقیق میں لگے ہیں، وہ تمہارا تحقیق والا چاند میرے مصطفیٰ کے پنگوڑے کا کھلونا بنا ہوا ہے. چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں. اللہ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ مہد یعنی پنگوڑا جو جھولا ہوتا ہے اس میں ہاتھ ہلا رہے ہیں، جدھر ہاتھ ہلا رہے ہیں چاند ادھر ہی ہل رہا ہے. چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا. چیلنج بہت ہے، لیکن مصطفیٰ کا ایک ایک لمحہ ہر چیلنج کا جواب ہے، ہر سوال کا جواب ہے، ہر اعتراض کا جواب ہے. آج کی ڈیٹ میں میرے ہاتھ میں جب موبائل آتا ہے میرا جوان حیران ہو جاتا ہے، سائنسی ترقی دیکھو کتنی ہے. لیکن میں کہتا ہوں جوان، امام احمد بن حنبل کی مقدس کتاب مسند امام احمد بن حنبل کھول، جو امام احمد بن حنبل نے 1000 سال پہلے تقریباً لکھی ہے، تمہیں پتا چلے موبائل کی خبر مصطفیٰ نے کب دی ہے. حدیث سناؤ جلدی سے، مجھے نہیں لگ رہا آپ تھکے ہی جائیں. ماشاءاللہ
اللہ اس جذبے میں اور زیادہ ترقی دے قبلہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسند امام احمد بن حنبل میں فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا دو تاجر تجارت کریں گے سودا کریں گے دو تاجر سودا کریں گے اس سودا جو مال ہوگا اس کی ریٹ بتائیں گے ایک دوسرے سے ایک تاجر کہے گا ٹھہر رک جا جو آپ نے ریٹ بولی پہلے میں دوسرے شہر سے اس کی ریٹ معلوم کر لوں گا اور نبی نے فرمایا یہ یہاں سے جا کے وہاں ریٹ معلوم نہیں کرے گا اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ریٹ معلوم کرے گا اب یہ حدیث کو محدثین نے لکھ لی اب ان کا کام تو لکھنا تھا تاجر کیسے ادھر ہی بیٹھ کے پتہ نہیں ان کو بھی ہوگا یہ ادھر ہی بیٹھ کر کے دوسرے شہر سے ریٹ کیسے معلوم کرے گا اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تار نہیں موبائل نہیں کچھ بھی نہیں لیکن جب میرے ہاتھ میں موبائل آ گیا میرے نبی نے فرمایا تاجر تو جب سودا کریں گے دوسرا کہے گا رک جا ادھر ہی اسی جگہ بیٹھ کے میں دوسرے شہر کی اس چیز کی قیمت معلوم کرے گا اسی جگہ بیٹھے معلوم کرے گا جب موبائل ہاتھ میں آ گیا تو میں نے جب موبائل کو دیکھ لیا میں سمجھ گیا میرے مصطفیٰ نے جو 1400 سال پہلے بات بولی تھی وہ موبائل کی شکل میں میرے ہاتھ میں آ گئی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے اس لیے میں نے کہا صبح قیامت تک جتنے چیلنج آنے والے ہیں سب چیلنجوں کا جواب مصطفیٰ تنہا ہے کیونکہ اب نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا جتنے نبی پہلے آئے جب کوئی بھی اعتراض کوئی بھی چیلنج کوئی بھی سوال سر اٹھاتا تھا تو اس سر کو کڑا کما کرنے کے لیے اللہ کسی نہ کسی نبی کو بھیجتا تھا لیکن اب نبی نہیں آئیں گے لیکن مصطفیٰ کو اتنا کامل اور مکمل اور پرفیکٹ بنا دیا جتنے اعتراضات سوالات چیلنجز ترقیاں قیامت تک آئیں گے آپ نبی کو پڑھتے رہو گے ہر سوال کا وہاں سے جواب ملے گا ہر چیلنج کا وہاں سے جواب ملے گا ہر سوال کا وہاں سے جواب ملے گا کیونکہ اقبال نے کہہ دیا وہ تھانہ صبح ختم رسول مولائی کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں حضور کے سچے وفاداروں میں شامل فرما یا اللہ ہمیں حضور کے سچے وفاداروں میں شامل فرما اے میرے مولا ہمیں نبی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما نبی کی عظمتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا وہ پٹا ڈال لے تاکہ ہمیں کوئی خرید نہ سکے گا ہم کسی کے پروانے نہ بنے بس مصطفیٰ کے پروانے بنے اے آقا نبی پاک کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست دی ہے بیمار ہے یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما مختصراً دو سلام کے شعر ادا کریں گے کھڑے ہو کے پھر مختصر دعا ہوگی انشاءاللہ یا نبی سلام